وہ مٹکا گھمانے کی جو رسم رہتی ہے، ایک مٹکا گھما کر وہ منت وغیرہ مانی جاتی ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری روایات، بہت ساری رسمیں ایسی چل پڑی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی طرح سے ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جن کو ہم باپ دادا کی رسم بول کر نبھاتے چلے آتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر کوئی رسم، کوئی روایات ایسی چل رہی ہے جس سے اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن اس کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اسلام سے کو اس سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی رسم ہے، کوئی ایسی روایات موجود ہوں اگر معاشرے میں جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کو، سنت کو نقصان پہنچے، قرآن و حدیث کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف جاہلانہ رسمیں ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے محلے میں، یہ صرف ہم نے اپنے محلے میں اور آس پاس کے چند گاؤں وغیرہ میں رسم دیکھی ہے، وہ مٹکا گھمانے کی جو رسم رہتی ہے، ایک مٹکا گھما کر وہ منت وغیرہ مانی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پہ عورتیں یہ رسم کرتی ہیں۔ آپ یقین مانیں اس رسم کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ رسم قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے، حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ منت صرف دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ منت جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ منت مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم یہ چیز کریں گے، ہم ڈیک بنوائیں گے یا ہم فاتح کرائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ منت صرف دو طرح کی ہوتی ہے، پہلی نماز کی، دوسری روزے کی، صرف دو منت ہے۔ اگر آپ کو منت ماننی ہے، کہ جیسے ہم لوگ مانتے ہیں، منت ماننا غلط نہیں ہے، باقاعدہ صحابہ کرام نے بھی منت مانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور بہت سارے انبیاء کرام نے بھی منت مانی ہے۔ لیکن منت ماننے کا قرآن و حدیث میں صرف دو طریقے ہیں۔ پہلا، اگر آپ منت مانتے ہیں قرآن کی مانیں، نماز کی، اور دوسرے روزے کی، اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کی منت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ مٹکا رہتا ہے، اب اس میں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ اس میں کیا منت مان رہے ہیں۔ بھائی آپ نے فاتحہ پڑھ دی، وہ اچھی سلگ ہو گئی، اس کا شربت تقسیم کر دیجیے، کافی ہے۔ لیکن اس کو پکڑ کر بیٹھنا، اس سے منت ماننا، بھائی اس سے جاہلانہ عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی ہم میں اور کافروں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ ایک مورتیوں سے منت مان رہے ہیں، ہم مٹکے سے منت مان رہے ہیں، جبکہ قرآن نے اس چیز کو صاف منع کر دیا ہے، حدیث نے۔ ہم نے اس کے بارے میں جب مدرسے میں بتا کہ ہم نے کہا شاید بھائی کہیں کہنا کوئی ولیوں سے، کسی ولی سے یا کسی اولیاء اللہ سے یہ منت ثابت ہو، تو وہاں پر بتایا کہ بھئی ہم نے اس کو پہلی مرتبہ سنا ہے، وہاں کوئی اس بارے میں جانتا ہی نہیں کہ ایسی کوئی منت بھی چلتی ہے۔ پھر ہم نے اور اپنے جان پہچان والے عالموں سے پتا کیا، کہنے کہ بھئی ہمارے شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے پتا چلا تو یہ اپنے شیخانے میں ہے اور کچھ آس پاس کے دیہاتوں میں موجود ہے یہ رسم، اور یہ رسم صرف جاہلانہ ہے۔ ہاں یہ شیعہ حضرات میں یہ رسم پائی جاتی ہے، کچھ شیعہ حضرات میں یہ رسم پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو بتا دیں یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کا شریعت سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی چیز اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کر کریں گے تو پھر ہم اسلام میں نہیں رہیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر، واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ قرآن و سنت میں صرف منت دو ہی طرح سے ہو سکتی ہے، ایک نماز کی منت مانے، ایک روزے کی منت مانے۔ اگر آپ نے منت ماننی ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے یا آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ اللہ سے مانیں۔ کیوں بھائی؟ منت ہم کس سے مانیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ منت کس سے مانگی جائے گی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہمیں ماننی اللہ سے، مانگنی منت اللہ سے پڑے گی۔ ہم ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں، منع نہیں ہے جائیے، لیکن وہاں پر پھر جا کر منت ہم ولیوں سے نہیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ مانے کہ ولیوں کے دربار میں جا کر ولیوں سے مانگیں گے منت، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ولیوں کے دربار میں جا کر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، وہ چیز الگ ہے۔ لیکن منت جو مانگتے ہیں وہ صرف مانی جائے گی کس سے؟ اللہ سے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں، کیونکہ مانگنے والی ذات، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے ولی بھی یہی سندیش، یہی پیغام آپ کو دیتے رہے کہ اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے کیا کیا مانگیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ دے گا۔ اب سوچیں ذرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر پیغام ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور ہمارے علماء کرام اس بات کو اسٹیجوں سے، مجلسوں سے اور تمام ذریعوں سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ جو بھی منت ماننی ہے ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بھی چیز اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، پہلے آپ اس کا سوال اللہ سے کریں۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ سے پہلے اس کا سوال کریں، پھر اللہ اس کے ذریعے پیدا فرمائے گا۔